دریائے مرغاب کے کنارے کنارے ایک سوار اپنے گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا جو نیشاپور اور طوس شہروں کی طرف سے آتی ہوئی شمال میں مرو شہر کے پاس سے گزر کر دریائے آمون کو پار کر کے بخارا اور سمرقند کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سوار پوری طرح مسلح تھا۔ اس کے سر پر آہنی خود اور جسم پر مضبوط کڑیوں کی زرہ چمک رہی تھی۔ اس کے بازوؤں پر آہنی خوشن اور کندھوں پر فولادی خول تھے۔ دریائے مرغاب کے کنارے کنارے اپنے گھوڑے کو آندھی اور طوفان کی طرح بھگاتے بھگاتے اس سوار نے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا گھوڑا اس اچانک روکنے پر بری طرح سیخپا ہوا اور اپنی دونوں اگلی ٹانگیں اٹھا کر بری طرح ہنہناتے ہوئے احتجاج کیا۔ وہ سوار چھلانگ لگا کر نیچے اترا، اپنی پیٹھ پر بندھا تیروں سے بھرا ترکش درست کیا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی، اور دریا کے کنارے اس طرف بڑھا جہاں کوئی خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ وہ جوان اپنا گھٹنا ریت پر ٹیک کر وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا وہ کوئی ادھیڑ عمر کا شخص تھا جو بری طرح زخمی تھا۔ اس کے زخموں سے ابھی تک خون رس رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس جوان نے بھاگ کر اپنے گھوڑے کی خرجین سے پٹیاں نکالیں اور اس بوڑھے کو بچانے کی خاطر اس کے زخموں پر کس کر پٹیاں باندھ دیں تاکہ خون نکلنا بند ہو جائے۔ پھر اس نے دریائے مرغاب سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹے دینے شروع کر دیے۔ بوڑھے نے آنکھیں کھولی اور حیرت و استعجاب سے اس جوان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کس جگہ سے آئے ہو اور کس نگر کو جانا ہے؟ اس جوان نے کہا، میرا نام خالد بن حمدون ہے، میں مرو شہر کی طرف جا رہا تھا، آپ کو یہاں زخمی پڑا دیکھا تو رک گیا، میں نے آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھ دی ہیں اور خون رک گیا ہے۔ بوڑھے نے مایوسی اور نا امیدی سے کہا، اب خون رک بھی جائے تو کیا حاصل، اجل اپنا کام کر چکی ہے اور میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ خالد بن حمدون نے بڑی نرمی اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہے تھے اور کس نے آپ کو زخمی کیا؟ اس بوڑھے نے کہا، میرا نام ابی حزام ہے، میں مرو شہر کا رہنے والا ہوں۔ اس بدقسمت شہر پر منگولوں نے حملہ کیا، انہوں نے بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں پر قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے، پانی سمجھ کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ اس شہر پر چنگیز خان کے بیٹے تولی خان نے حملہ کیا۔ 21 دن تک محاصرہ رہا جس میں چنگیز خان کے اپنے محافظ دستے کے 1000 منگول مارے گئے۔ تولی بڑا مکار و فریب کار انسان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ مرو شہر کو فتح نہیں کر سکتا تو اس نے صلح کی گفتگو کے لیے شہر کے ایک امام کو طلب کیا۔ وہ امام اس کے لشکر میں گیا۔ تولی خان نے اپنا اچھا تاثر دینے کے لیے اس امام کی خوب خاطر تواضع کر کے واپس بھیجا۔ اس امام کے ہاتھ تولی خان نے ایک اعزازی خلعت شہر کے قلعہ دار مجیر الملک کے لیے بھیجی اور اسے پیشکش کی کہ وہ صلح کی آخری شرائط حل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے خیمے میں آئے اور اسے خدمت کا موقع دے۔ مجیر الملک تولی خان کے چکر میں آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہ تولی خان کے خیمے میں چلا گیا۔ تولی خان نے ان سے مرو کے 600 امیر ترین آدمیوں کے فہرست طلب کی اور مجیر الملک نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے یہ فہرست انہیں بنا دی۔ پھر تولی خان نے مجیر الملک اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرا دیا اور اپنے چند افسروں کو مرو کے 600 امراء کی فہرست دے کر بھیجا کہ وہ ان سب کو بلا لائے۔ وہ افسر فہرست لے کر شہر کے دروازے پر گئے اور فہرست پہرے داروں کے حوالے کر کے کہا کہ تمہارے قلعہ دار مجیر الملک نے صلح کی گفتگو میں شمولیت کے لیے ان لوگوں کو طلب کیا ہے۔ فہرست چونکہ قلعہ دار مجیر الملک کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی لہٰذا وہ 600 امراء شہر سے نکل کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ جس وقت یہ 600 آدمی شہر سے باہر جمع ہو رہے تھے تولی خان نے دھوکہ دہی سے کام لے کر شہر پر حملہ کر دیا اور کھلے دروازے سے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ منگول دستے مرو کی گلیوں میں گھس گئے اور شہر کے سارے باشندوں کو اپنے اہل و عیال سمیت باہر میدان میں نکلنے کا حکم دیا۔ جب لوگ ان کے کہنے پر وہاں جمع ہو گئے تو منگولوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ وہ 600 امراء جن کی فہرست بنائی گئی تھی وہ بھی قتل کر دیے گئے، عورتوں کو لونڈی اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ صرف 600 ایسے کاریگروں کو رکھا جن کی منگولوں کو ضرورت تھی۔ ابھی ہزوم دم لینے کو رکا، پھر وہ کہہ رہا تھا، منگولوں نے مرو شہر کے مکانوں کو خوب غارت کیا اور عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دیں۔ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو کر اب بھی وہاں مرو کے ویرانوں میں کئی منگول سپاہی رہتے ہیں۔ وہ ان مسلمانوں کی تلاش میں ہیں جو ابھی تک اپنے تہخانوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی تہخانے سے نکلتا ہے تو منگول اسے پکڑ لیتے ہیں اور مار پیٹ کر دوسرے لوگوں کا پتہ بھی پوچھتے ہیں اور ان سے سارا مال و دولت چھین لیتے ہیں۔ میں بھی اپنے گھر کے تہخانے میں چھپا ہوا تھا، ہمارے گھر کے دوسرے تمام افراد مارے گئے تھے، صرف ہم دونوں باپ بیٹی ہی بچے تھے۔ آج میں ہمت کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ تہخانے سے نکلا۔ ایک تو ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، دوسرے میں پہلے اپنی بیٹی کو نیشاپور پہنچانا چاہتا تھا، وہاں میری بیٹی کا ننیال ہے۔ اس کے بعد میں کسی ایسے مسلمان امیر کے پاس جانا چاہتا تھا جو مرو کے تہخانوں میں چھپے ہوئے مسلمانوں کی مدد کر سکے۔
لیکن منگول سپاہیوں کو شاید میرے فرار کی خبر ہو گئی۔ جب ہم دونوں باپ بیٹی یہاں پہنچے تو ہمارے پیچھے سے 10-12 منگول سپاہی پہنچ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر اسے بھگا دیا اور وہ گھوڑے کو لے کر یہ ساتھ والی چٹانوں کے اندر کہیں روپوش ہو گئی۔ منگولوں نے مجھے آ پکڑا۔ انہوں نے میری بیٹی کو بھی بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑتے ہی لوٹ کھسوٹ لیا، میری ساری نقدی اور مال چھین لیا اور مجھ پر پے در پہ تلواریں برسانے کے بعد مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ لیکن مجھ میں ابھی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ وہ منگول ابھی واپس مرو کے میدانوں میں نہ گئے ہوں گے، وہ یہیں ان چٹانوں کے اندر میری بیٹی کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ میں چند گھڑیوں کا مہمان ہوں، میری روح مسافر ہونے والی ہے۔ اگر ہو سکے تو میری بیٹی کی مدد کرنا، اسے ان وحشی اور بھیڑیا صفت منگولوں کے ہاتھوں سے بچانا، خدا تمہیں اس کا اجر دے گا۔ سنو، میری بیٹی کا نام مرینا ہے۔ پھر بوڑھے ابی حزام نے چونکتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں نے تمہارے معاملے میں بخل اور لالچ کیا ہے۔ منگول 10-12 ہیں اور تم اکیلے، وہ ہر حال میں میری بیٹی کو تلاش کر کے اسے بے آبرو کر دیں گے۔ بدقسمتی سے وہ انتہا کی حسین بھی ہے۔ اے اجنبی، تم بھاگ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، منگولوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ بوڑھے ابی حزام کی سانس اکھڑنے لگی۔ پھر اس نے مدھم آواز اور گہری بے بسی میں کہا، وہ آصیب و وحشت کی طرح میری قوم پر حملہ آور ہوئے، بستیوں کو ویران و دھول دھول اور زیر و زبر کر دیا۔ دور دور تک تاریکی میں کوئی ہلکی سی روشنی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ مراکش سے مصر اور حجاز سے سوڈان تک مسلمانوں پر جمود طاری ہے، اور منگول میری قوم پر دکھوں کا آسیب بن کر نازل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم جامع و مربوط ہوتے تو یہ باطل ہمارے خلاف ایسے یلغار کرنے پر ہرگز آمادہ نہ ہوتے۔ خدائے قدس کی قسم، اگر مغرب کا صلاح الدین اور مشرق کا محمود غزنوی آج زندہ ہوتے تو ان منگولوں کو مار مار کر ان کے صحرائے گوبی کی طرف بھگا دیتے۔ تم نے دیکھا ان دونوں بیدار رہنے والوں کے بعد منگول ہم پر کیسے ٹوٹ پڑے، جیسے بھیڑیے اپنے شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بوڑھے ابی حزام کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی، اس کی سانس اکھڑنے لگی، شاید اس پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ پھر اس کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ خالد بن حمدون نے غور سے سنا، وہ کہہ رہا تھا، میری قوم کا سینہ دھواں دھواں ہے، اس کے پگھلنے کا عمل ابھی تک جاری ہے۔ کب کوئی درویش صفت مجاہد اٹھے گا اور اللہ اکبر پکار کر ہماری آبرو بچائے گا اور اغیار کے غرور و فخر اور تعصب و گھمنڈ کو کچل دے گا۔ ابن حزام خاموش ہو گیا، اس کی گردن ڈھلک گئی۔ خالد نے تڑپ کر اس کے نبض پر ہاتھ رکھا، وہ دم توڑ چکا تھا۔ خالد نے ابی حزام کی لاش اٹھائی اور بائیں طرف چٹانوں کی جانب چل دیا۔ اس کا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ چٹانوں کے قریب جا کر خالد نے کلہاڑے کے علاوہ اپنے گھوڑے کی زین سے ایسے اوزار کھولے جو سنگ تراشوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ان اوزاروں کی مدد سے خالد نے گڑھا کھودا اور ابی حزام کو اس نے وہاں دفن کر دیا۔ جب وہ اپنی سنگ تراشی کے اوزار اور کلہاڑا زین سے باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو چونک گیا۔ سامنے چٹانوں کی طرف سے 10-12 منگول وحشیانہ انداز میں اپنے گھوڑے بھگاتے آ رہے تھے۔ ان کا رخ اسی کی طرف تھا۔ خالد نے ایک نگاہ میں ہی حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ گھوڑے کے زین سے لٹکتی ہوئی اس نے اپنی کمان سنبھالی اور بھاگ کر ایک چٹان کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنی پیٹھ پر بندھے ہوئے ترکش سے اس نے کئی تیر نکال کر اپنے پہلو میں رکھ لیے تھے۔ جب منگول اس کی زد میں آئے تو اس نے طوفانی انداز میں ان پر تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ اس کا ایک تیر بھی ضائع نہ گیا اور 6 منگولوں کو اس نے چھید کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے گرے اور آہو واویلا کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگے تھے۔ باقی بچنے والے 6 منگول فی الفور اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے اور اپنی ڈھالیں اپنے سامنے رکھ کر وہ خالد کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ خالد فوراً چٹان کے پیچھے زمین پر لیٹ گیا۔ پھر وہ گھٹنے اور کوہنیوں کے بل سانپ کی طرح چلتا ہوا کافی بائیں طرف نکل گیا۔ اب وہ ایک طرح سے ان 6 منگولوں کے سامنے سے ہٹ کر ان کی دائیں جانب آ گیا تھا۔ اب ایک بار پھر اس نے ان پر تیر اندازی کی۔ اس طرح اس نے 2 اور منگولوں کو چھید کر رکھ دیا، کیونکہ ان کی ڈھالیں ان کے سامنے تھیں، جبکہ خالد نے ان پر ان کی دائیں طرف سے تیر برسائے تھے۔ اپنے آپ کو حیات سے عجیب تر اور موت سے عمیق تر سمجھنے والے منگول بکھلا اٹھے۔ خالد کی طرح وہ بھی زمین پر لیٹ کر اس کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ یہ صورتحال خالد کے لیے خطرناک اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے کہ رینگتے ہوئے وہ خالد کا گھیراؤ کر کے اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر خالد نے اپنی کمان اپنے کندھے سے لٹکا لی اور اپنی تلوار ڈھال سنبھال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خالد کو کھڑا دیکھ کر منگول بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور بیزاری و اضطراری حالت میں وہ ریچھ کی طرح اپنے منہ سے بھیانک آوازیں نکالتے ہوئے خالد کی طرف بڑھے۔ خالد ستون کی طرح استادہ کھڑا ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ مناسب فاصلے پر آئے تو وہ آگے بڑھا اور ان چاروں پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کا خیال تھا کہ وہ چاروں سے لمحوں کے اندر زیر کر کے اس کی اصلیت پوچھیں گے اور اسے عبرتناک سزا دیں گے۔
لیکن ان کا سارا فخر و غرور اور سارے اقدام وہم اور وسوسوں میں بدل کر رہ گئے۔ خالد ان پر ایسے ہی ثابت ہوا تھا جیسے 12 سنگوں کے گروہ میں بھوکا چیتا گھس آیا ہو۔ منگولوں کی جس طرح آغاز میں تحیر تھا، اسی طرح وہ اپنے انجام میں بھی تحیر و مایوسی محسوس کر رہے تھے۔ اچانک خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور اس کی تلوار ابھر کر گری، گویا سیف لالہ برق کے کودے کی طرح اندھیرے میں لپک گئی ہو۔ ان میں سے ایک پر خالد کی تلوار گری اور اسے خون میں نہلاتی چلی گئی تھی۔ اچانک چٹانوں کی طرف سے لگاتار کئی تیر آئے اور ایک اور منگول کو چھید کر رکھ دیا۔ اب باقی 2 منگول رہ گئے تھے اور وہ عذاب جان جیسے دشمن کے روبرو بوکھلا گئے تھے۔ اسی بوکھلاہٹ میں خالد فائدہ اٹھا گیا اور اس کی برق صرف تلوار ایک اور منگول کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اب مقابلے پر صرف ایک منگول رہ گیا تھا جو اپنی تلوار اور ڈھال کو حقارت کی نگاہ سے اور خالد کو خوفزدہ حالت میں دیکھ رہا تھا۔ خالد نے اس تنہا منگول کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے 11 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، پھر تو اکیلا کیوں کر میرے سامنے خود پر قابو رکھ سکے گا اور اپنے آپ میں رہ سکے گا؟ اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دے۔ منگول پر خالد کا ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ اس نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی تلوار اور ڈھال پھینک دی۔ خالد نے غضبناک آواز میں پوچھا، کیا تم مرو شہر کے ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہو؟ منگول نے خاموشی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ خالد نے پھر پوچھا، وہاں تمہارے کل کتنے ساتھی ہیں؟ منگول نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں اور تمہارے ہاتھوں مرنے والے میرے سارے ساتھی ملا کر ہم کل 30 افراد وہاں تھے۔ خالد نے پھر سخت لہجے میں پوچھا، وہاں تمہارے ساتھی رات کہاں بسر کرتے ہیں؟ منگول نے کہا، گو مرو شہر کو گرا کر ویران اور کھنڈر کر دیا گیا ہے، لیکن مشرقی جانب ایک مضبوط عمارت کا کچھ حصہ ابھی تک کھڑا ہے اور اس عمارت کے ایک کمرے میں میرے ساتھی رہتے ہیں۔ خالد نے اس منگول کو پھر کوریدا، وہاں تمہارے ساتھی کیا ننگے فرش پر بستر لگا کر سوتے ہیں؟ منگول نے جھٹ کہا، نہیں، وہاں فرش پر مرو شہر سے حاصل ہونے والی بھیڑوں کے اون پھیلا دیے گئے ہیں جس پر میرے ساتھی بستر لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمرے میں سردی محسوس نہیں ہوتی۔ چند ثانیوں تک خالد تفکر میں ڈوب کر سوچتا رہا، پھر اس نے گراتے ہوئے کہا، تمہارا چنگیز خان اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں ہے؟ منگول نے کہا، اب سردیاں اپنے خاتمے پر آ گئی ہیں، چنگیز خان مشرق کی طرف بڑھ گیا ہے۔ وہ چند ایک شہروں کو فتح کرنے کے بعد کوہ ہندو کش کی شجر پوش وادیوں پر گرمیوں کی شدت گزارے گا اور دوبارہ مسلمانوں کے علاقوں پر یلغار کرے گا۔ خالد نے کہا، کیا تم بتا سکتے ہو مرو کے قلعہ دار مجیر الملک کے اہل خانہ پر کیا گزری؟ منگول نے بلا توقف کہا، مجیر الملک کے 3 بیٹے اور وہ خود مارے گئے، ان کی 2 بیٹیوں اور ان کی بیوی کو چنگیز خان اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ خالد نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اب تم میرے لیے بیکار ہو، جو کچھ میں تم سے چاہتا تھا حاصل کر چکا۔ اس کے ساتھ خالد نے تلوار گرائی اور منگول کو کاٹ دیا۔ خالد اب بڑی بے چینی سے اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف سے اس کے ساتھ لڑنے والے منگولوں پر کسی نے تیر برسائے تھے اور ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا تھا۔ پھر اچانک خالد اس طرف منہ کر کے زور زور سے چلانے لگا، اے بنت ابی حزام، اپنے گھات سے باہر آ جاؤ، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، منگول ختم ہو چکے ہیں، میں مسلمان ہوں، میرا نام خالد بن حمدون ہے، باہر آ جاؤ، میری ملت کی آبرو، سورج غروب ہونے والا ہے، یہاں اب خطرہ ہے، یہاں سے اب کوچ کر جانا ہی بہتر ہے۔ خالد کے دیکھتے ہی دیکھتے ابی کی بیٹی ایک چٹان کی اوٹ سے نکلی اور آہستہ آہستہ خالد کی طرف بڑھی۔ ابی حزام کی بیٹی مرینا جب قریب آئی تو خالد نے دیکھا وہ بھی 9 عمر تھی، وہ بہت حسین تھی۔ وہ شوخ دیدہ لڑکی خالد کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور حیا آلود پلکیں نیم بستہ تھیں۔ خالد نے بڑی نرمی میں کہا، تم تھوڑی دیر یہیں رکو، میں ان مرنے والے منگولوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر جکڑتا ہوں، پھر ہم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ مرینا نے بڑی آہستگی سے کہا، میں اس کام میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ خالد خاموش رہا۔ دونوں نے مل کر سارے گھوڑوں کو پکڑ لیا۔ خالد نے 11 گھوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں آپس میں جکڑ لیا اور ایک گھوڑا اس نے مرینا کے لیے رکھ لیا تھا۔ خالد جب اپنے گھوڑے کے پاس آیا تو وہاں مرینا اپنے باپ کی قبر پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالد نے اسے کھل کر رونے اور اپنا جی ہلکا کرنے دیا۔ جب وہ سنبھلی اور اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو خالد نے پوچھا، کیا ہمیں یہاں سے کوچ نہ کرنا چاہیے؟ مرینا نے معنی خیز انداز میں خالد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کی منزل کیا ہے اور کس طرف کوچ کریں گے؟ خالد نے کہا، میں مرو شہر کے کھنڈرات کا رخ کروں گا، تمہارے بابا مجھے مرو کی خونی داستان پوری تفصیل سے سنا چکے ہیں۔ میں پہلے وہاں اپنے تہخانوں میں بند مجبور و مقہور مسلمان بہن بھائیوں کو نکالوں گا، اس کے بعد تمہیں نیشا پور تمہارے ننہال چھوڑنے جاؤں گا۔ اگر تم مرو کے کھنڈرات تک میرا ساتھ نہ دینا چاہو اور اکیلی نیشا پور کی طرف کوچ کرنا چاہو تو اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ
میں تمہیں معقول نقدی اور زیادہ راہ مہیا کر سکتا ہوں۔ مرینا نے کربناک بیداری کی سی حالت میں خالد کی طرف دیکھتے